اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، آئیے اپنی گفتگو کو بہتر کریں۔ اس کے چند پوائنٹس اور بھی باقی ہیں۔ میں تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے، ایک صاحب نے مجھے ایک بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ کامنٹ کیجئے، اور وہ بات ایسی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بجائے صرف ان کو کامنٹ کرنے کے، میں سبھی لوگوں کو کامنٹ کر دوں اس پہ۔ یہ انہوں نے کوئی فارورڈ کیا ہے، بیسکلی ڈیڈ ہارس تھیوری اس کا نام ہے، اور یہ کہتی ہے کہ دی ٹرائبل وزڈم آف دی ڈکوٹا انڈینس، جو موسٹلی آئی ایم شیور جو پرانے امریکہ میں رہتے ہوں گے، پاسڈ آن فرام جنریشن ٹو جنریشن سیز دیٹ وین یو ڈسکور دیٹ یو آر رائڈنگ اے ڈیڈ ہارس دی بیسٹ اسٹریٹجی از ٹو ڈسماؤنٹ۔ یہ پرانی وزڈم ہے ڈکوٹا انڈینس کی، کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس گھوڑے پہ آپ سوار ہیں وہ زندہ نہیں ہے، تو سب سے بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ اس سے اتر جایا جائے فوری طور کے اوپر۔ اچھا، یہ بات بیسکلی سمبولک ہے۔ ظاہر ہے ایک ڈیڈ ہارس پہ کوئی سوار نہیں ہوگا نا، وہ تو مرا پڑا ہوگا، کہیں گرا ہوا ہوگا، تو لیکن سمبولکلی اس طرح سے ہے کہ ڈیڈ ہارس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس میں جان نہیں رہی، کوئی ایک ایسا پروجیکٹ فار ایگزامپل جس میں کچھ باقی نہیں رہا، ایک ایسا گول جس میں سے کچھ نکلنے کی توقع نہیں ہے، اور ایسا کوئی بھی کام جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو گیا کہ اس سے بہتری کی صورت نہیں ہو سکتی، یا اس میں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس پہ بجائے اس کے کہ اس پہ مزید محنت کرتے رہیں، دی بیسٹ اسٹریٹجی اس کہ اس کی جان چھوڑ دیں اور کچھ اور کر لیں۔ یہ تو ان کی وزڈم تھی جو جنریشن ٹو جنریشن چل رہی تھی۔ مجھے اختر علی مان کا بھی یاد آتا ہے شعر۔ ان کی ایک طویل نظم ہے جو شروع کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مفتی شہر کا ہے یہ فتویٰ، بعد تسبیح و حمد رب انام۔ وہ بہرحال وہ ایک گفتگو چلتی ہے کہ جس میں ان کے نام پہ اعتراض کیا ہے مفتی صاحب نے کہ اختر علی مان کیا نام ہے آخر۔ اختر علی مان انڈیا کے شاعر تھے، اب تو نہیں ہیں دنیا میں۔ بہت اچھی شاعری انہوں نے کی، اور کچھ تھوڑا سا فلموں کے لیے بھی انہوں نے کچھ ڈائلاگز لکھے، اس طرح سے جیسے ساحر نے بہت کچھ لکھا، گانے بہت لکھے۔ اختر علی مان اس طرح سے نہیں تھے۔ اینی وے، تھوڑے سے ذرا یوں کہہ لیجئے کہ انقلابی طبیعت کے شاعر تھے۔ تو اسی نظم کے آخر میں وہ کچھ اور بھی شعر ہیں، فار ایگزامپل کہ آدمی نہیں ہے ابھی، آدمی ہے ابھی فقط جاندار، یعنی ابھی صرف ایک لیونگ بینگ ہے، وہ صحیح معنوں میں ہیومن بینگ نہیں بنا ہے ایکچولی۔ اور آخری شعر اس نظم کا یہ ہے کہ توسن زیست ہے خرے پا لنگ، یعنی جو سواری ہے زندگی کی، توسن سواری ہے، جو زندگی زیست زندگی ہے، جو زندگی کی سواری ہے وہ اصل میں خر یعنی گدھا، پا لنگ لنگڑا، یعنی جو زندگی کی سواری پہ آپ سوار ہیں وہ اصل میں لنگڑا گدھا ہے، آنکھیں موندے ہیں آپ جس پہ سوار، یعنی توسن زیست ہے خرے پالنگ، آنکھیں موندے ہیں آپ جس پہ سوار۔ یہ آخری شعر ہے اس نظم کا۔ تو یہ اسی طرح کی بات یہ بھی ہے کہ جس ایسے ڈیڈ ہارس پہ، ایسے ڈیڈ پروجیکٹ پہ آپ لگے ہوئے ہیں، اس کو بہتر اسٹریٹجی یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پہ سے اتر جایا جائے۔ لیکن اب اس سے اگلا پارٹ زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ however in modern business education and government a whole range of more advanced strategies are employed۔ ٹھیک ہے جی، مثلا کیا اسٹریٹجیز ہیں جی؟ ایک تو یہ کہ جی ایک buying a stronger whip، ایک ذرا زیادہ مضبوط، ایک زیادہ جو ہے نا یوں کہہ لیجیے کہ زوردار قسم کا ایک کوڑا خرید لیا جائے گھوڑے کو مارنے کے لیے، وچ مینس کہ آپ اپنی، یعنی سمبولیکلی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی فورس بڑھائیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی۔ سملرلی چینجنگ رائڈرز، کہ آپ سوار بدل دیں، یہ انڈسٹری میں بہت کامن ہے، اور فارماسیوٹیکل تو چونکہ میری کور انڈسٹری ہے، بہت دیکھتا ہوں میں اس میں کہ ایسے کام جو ایکچولی اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس پہ 1 سے 2 سے 3 لوگ بدلے جاتے ہیں کہ نہیں
رائڈر ٹھیک نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، کام ٹھیک ہے. تو یہ کامن یہ حرکتیں ہیں جو ہو رہی ہیں بیسکلی. اپوائنٹنگ اے کمیٹی یہ گورنمنٹ کرتی ہے، ظاہر پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں ہوتا کہ ہر وہ کام جس کے ہونے کی توقع نہیں ہوتی، یا یہ کامن ایک جوک ہے نا کہ جو کام گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی اس پہ کمیٹی بنا دیتی، اور وہ کمیٹی جب بن جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اب یہ کام کبھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کیا اسٹریٹجیز ہیں جی؟ ری کلاسیفائنگ دی ڈیڈ ہارس از لیونگ امپیئرڈ، یعنی بجائے اس کو مردہ کہنے کے اس کی ٹرمینالوجی چینج کر دیں گے، جیسے آج کل اکثر ہوتا ہے نا. یعنی قطعاً میرے اس سے قطعاً مقصد تضحیق نہیں ہے کسی کی، لیکن پہلے ہم سمپل ایک ٹرم ڈیف یوز کرتے تھے، اب وہ کہتے ہیں یہ مت کہیے، اب آپ کہیں ہیئرنگ امپیئرڈ کہ یہ ایکچولی یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے لیونگ امپیئرڈ ہے، یعنی اس کو ماننے پہ راضی نہیں ہے کہ اس میں جان باقی نہیں رہی. اور بھی ہیں، ایڈیشنل فنڈنگ کر دیں اس کو جناب آپ پروڈکٹیوٹی اسٹڈی پہ لگا دیں. اور پھر یہ ہے کہ ڈکلیئرنگ کہ چونکہ اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی کھلانے کی، اس لیے اس کو ایک لو کاسٹ اوور ہیڈ کے طور پہ لے کے چلتے رہیں. جو اس سے پرفارمنس ایکسپیکٹڈ تھی اس کو ری رائٹ کر دیں. اور اس کو سب سے آخر والا سب سے انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں پروموٹنگ دی ڈیڈ ہارس ٹو اے سپروائزری پوزیشن آف ہائرنگ another ہارس. ٹھیک ہے، یعنی ایک ڈیڈ ہارس کو سپروائزر بنا دیا جائے تاکہ وہ مزید ہارسز کو ہائر کر سکے. یہ بھی میں کارپوریٹ سیکٹر میں نے خود بھی دیکھا ہے، اگر آپ کو بھی کچھ عرصہ ہو گیا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہایت ہی ان ایلیجبل اور ناکارہ قسم کے لوگ کسی ایسی پوزیشن پہ بٹھا دیے جاتے ہیں جہاں وہ ایسی ڈیسیشن میکنگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو ایکچولی کسی لحاظ سے بھی ان سے ہو نہیں پاتی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہیں. سو بنیادی میں سم اپ کر دوں اس بات کو بجائے بہت لمبا کرنے کے، جس کسی نے بھی یہ بنایا ہے یہ کافی اس نے یعنی دیر از ہیومر ان اٹ بٹ دیر از مور سیٹائر ان اٹ. ایکچولی طنز زیادہ ہے اس کے اندر کہ ہاں جی بالکل جناب، پرانی وزڈم تو یہی کہتی تھی کہ جس کام سے کچھ نہیں نکل سکتا اس کی جان چھوڑ دیں، لیکن آج کل نہیں ہوتا. آج کل یہ ہے کہ بس اس کے کسی نہ کسی حوالے سے اس کی چونکہ آپ نے وہ کر لیا ہے. اچھا، ماڈرن ٹرمنالوجی میں ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، سنکنگ ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو. کہ فرض کیجئے کارپوریٹ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، اب وہ فرض کیجئے چیف ایگزیکٹو صاحب کا بڑا پسندیدہ پروجیکٹ تھا، انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ شروع کر دی. اب کچھ عرصے کے بعد یہ سمجھ تو آ گئی کہ وہ پروجیکٹ کہیں نہیں جا رہا، اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر ایکچولی، لیکن چونکہ ایک کمٹمنٹ ہے اور ایک سرٹن اماؤنٹ انویسٹ ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اس پہ مزید انویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا لاس بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. اور عجیب عجیب واقعات یعنی کارپوریٹ سیکٹر میں ہو چکے ہیں نا. جیسے بہت بوٹس بڑی مشہور کمپنی ہے انگلینڈ کی، فارمیسیز تھیں ان کی، پھر ان کی نمبر 7 کے نام سے کلر کاسمیٹکس کی بہت بڑی رینج تھی. انہوں نے ایک بوٹس ریٹیل انٹرنیشنل BRI کے نام سے ایک سپریٹ کمپنی ریز کی. 1 بلین پاؤنڈ انہوں نے اس کو فنڈنگ دی اور اسے کہا کہ جی آپ اپنے جو بھی اس کے مینڈیٹ تھا، ریٹیل شاپس بنانی تھی، انہوں نے جو بھی کرنا تھا. نتھنگ ورکڈ اینڈ ان دی اینڈ دی کمپنی واز سولڈ فار ہاؤ مچ؟ 1 pound. 1 pound. So they wiped out the entire billion pounds actually, except 1 pound. This is how things happen in corporate world. So یہ بیسکلی تو یہ سب مینیجرز کو اور سینئر مینیجرز کو پرٹیکولرلی یہ داستان پڑھانی چاہیے کہ جو ہارس ڈیڈ ہو چکا ہے یا ڈیڈ ہونے کے قریب ہے، آپ کو اس سے پہلے ہی اینٹیسپیٹ کر لینا چاہیے کہ یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کو بند کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی اور باقیوں کی اور ہر کسی کی مزری میں اضافہ کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں صرف مزری میں اضافہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ unnecessarily بیچارے نقصان اٹھاتے ہیں. they are fired from their jobs because they could not perform, although actually there was no space for performance in that project actually. اور لیکن ہوتا ہے اس طرح سے، تو people lose their jobs, there is a lot of shouting around، اور لوگ بہت ظاہر ڈسٹرب ہوتے ہیں، جو رہ بھی جاتے ہیں بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور وہ ایک اسٹگما لگ جاتا ہے بڑے عرصے کے لیے کہ ہاں جی وہ فلاں پروجیکٹ تو آپ سے نہیں ہوا.
کوئی اس پہ یہ غور نہیں کرتا کہ وہ فلاں پروجیکٹ کیوں نہیں ہوا۔ اینی چلیے یہ ڈیڈ ہارس کی سٹوری کسی نے مجھے بھیجی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر بھی کر لوں اور اس پہ کامنٹ بھی کرتا چلوں۔ سو ول کم بیک ٹو دی گفتگو والا جو ہمارا ہے، اس پہ ہم کچھ نہ کچھ پوائنٹس، اور جیسے میں نے کہا میرے پاس موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ پوائنٹس اس میں اضافہ کروں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جس سے مجھے شروع کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ 1000 سبسکرائبر میرے چند دن پہلے پورے ہو گئے، اور اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اٹ از ریئلی ویری انکریجنگ، اور بہت ہی آپ کا مجھ پہ احسان ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ آلدو ایکسپلسٹلی میں اس طرح سے نہیں کہتا ہر ویڈیو کے آخر میں کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، فلاں کریں، آئی ڈونٹ ڈو دیٹ ایکچولی، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی بہت ذرا نوازی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت بے حد شکر گزار ہوں۔ میں ایک آخری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ اب چاہتا ہوں کہ جو زندگی، چونکہ میں نے ٹائٹل لائف ویو اس چینل کا رکھا ہی اس لیے تھا کہ زندگی کو ایز اے ہول ہم لے کے چلیں، ہم صرف ورک پلیس کی بات نہ کریں بلکہ زندگی کی بات کریں۔ اور بہت سی چیزیں آبویسلی زندگی اور ورک پلیس کی کامن ہیں، اوور لیپ کرتی ہیں، انٹرٹوائنڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، سو وہ گفتگو بیچ میں ادھر سے ادھر تو چلتی رہے گی، لیکن کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بات نہیں ہو رہی، اور جن پہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات ان پہ شروع کر دی جائے، تو وہ میں انشاءاللہ جو اگلی ویڈیوز کروں گا اس میں وہ ٹاپکس میں ساتھ لے کے چلوں گا۔ جیسے فار ایگزامپل مورل اتھارٹی ایک ٹاپک ہے نا، کہ مورل اتھارٹی کیا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں آج کل مورل اتھارٹی کی اس قدر کمی کیوں ہے آخر، ٹھیک ہے؟ یعنی پوزیشنل اور پروفیشنل اتھارٹی اور افسری تو اپنی جگہ ہے نا، لیکن مورل اتھارٹی تو کچھ اور چیز ہے نا، تو وہ کیا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چونکہ اس کی بڑی سخت کمی ہے اس وقت۔ اسی طرح سے اور بھی ٹاپکس ہیں جو زندگی کے ٹاپکس ہیں، اور جس سے مقصد زندگی میں بہتری لانا ہے، تو وہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا ان کے اوپر بھی انشاءاللہ، اور بہت جلد میں ان پہ بھی بات شروع کر دوں گا۔ آج کی نشست یہاں مکمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔